الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر مغرق خذ سرجل لنا اشقالنا۔ غوث اعظم بمنے بے سر سامان مدد قبلے دی مدد کعبہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اشرف نعرہ چشتی نظامی میدنم بندے مخلوق اشرف نامی میدنم اے شفیع زمانہ زمانی مدد نماد در آئے بستاراز قلید کرم کشا۔ اشرف نامی دریا دریا وسیع مدارت دشمن ہمیشہ پرگم بازگر تو سدارت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے قابل قدر بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نصیب ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده ولا رسول بعده ورحمة للعالمين خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم سبھی مل کر اپنے آقا مولا ساری کائنات کے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار لمبے لمبے ہاتھوں سے لیگ دینے والے سردار رب کے محبوب دانائے غیوب فرشوار سپر جس کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے، عشق و مستی میں جس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، انبیاء صادقین جس کے نغمہ سرا ہے، سدرۃ المنتہا کے مکی حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کے ہمنشی ہے، اس نبی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ جو ٹائم ہم کو دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی پر اپنے گفتگو کو میں مکمل کر دوں گا، اس لیے آج ادھر ادھر کی بات نہ کر کے دو شعر پڑھنے کے بعد اپنے اصل عنوان پر میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا۔ آج 10 محرم ہے، مغرب کے بعد 11 لگ چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن جب معاشرے میں ہم لوگ کا آنا جانا ہوتا ہے تو تبدیلی کچھ کم ہے۔ تبدیلی یہ ہونی چاہیے، ہمارا میں تعریف کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، اسے میں آپ کو خالی صرف بتا رہا ہوں، ہمارا گھر کتھوچا مقدسہ ہے اور اس علاقے میں ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد سے، جیسے فجر کی نماز کے بعد افضل بھائی کے پاس قرآن خوانی گئے اور اس کے بعد وہیں سے سارا مجمع، خالی عالم نہیں، جتنے لوگ سب تھے 10 15 20 50
پھر دوسرے ان کے گھر پر، اور اس کے بعد تیسرے ان کے گھر پر. یعنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے کوئی آدمی ایسے کہہ دیتا بھائی ہمارے گھر پہ ہے، تو سارے کے سارے لوگ جاتے رہتے تھے. اب اس میں جن کو بھی ضرورت کچھ حاجت آتی تھی، جیسے جو ہماری زندگی میں ضروریات ہے، جیسے ہمارے پیشاب وغیرہ یا اور بھی کچھ حاجت، تو ہم وہیں سے اپنا آدمی وہیں سے غائب ہو جاتا تھا. پھر اپنے اپنے حاجت سے فارغ ہو کر کے ہم وہیں پر پھر آ جاتے تھے. کس کے گھر پہ؟ فلانے حاجی صاحب کے. کس کے گھر پہ؟ فلانے گھر پہ. اسی طریقے سے. لیکن میں کم و بیش سن 2011 سے میں یہاں پہ ہوں آپ کے اندرا نگر میں. لیکن یہ میں ہمیشہ مسجد میں جمعہ میں کہتا ہوں، اندرا نگر پولیس چوکی پاس میں تقریر بولتا تھا، وہاں بھی کہتا ہوں. لیکن میرے کہنے سے مطلب یہ نہیں ہوتا. ہم جو بات بتاتے ہیں جو نوجوان کمیٹی کی جانب سے، جہاں کی جو کمیٹیاں رہے، تو وہاں کے لوگ جو بزرگ رہتے ہیں، جیسے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کو عمل کرنا چاہیے کہ چلو انشاءاللہ نہیں، اگر اللہ نے زندگی دیا تو آنے والے میں انشاءاللہ قرآن خوانی رکھوں گا اور اعلان کراؤں گا، سارے کے سارے لوگ جائیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے، دیکھیے نہ میں شربت کا مخالف ہوں، نہ میں کھچڑے کا مخالف ہوں، یہ سب محبت اپنی جگہ ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے اندر یہ محبت ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھائیں. ہم اگر علاقے میں 10 ہی 5 جگہ قرآن خوانی ہو گئی اور سارے نمازی فجر کے بعد اعلان ہو گیا فلانے گھر پہ، اور 2-3 جگہ چلے گئے ظہر کے بعد فلاں جگہ، تو اس سے معاشرے میں یہ ہوگا کہ جہاں جہاں شربت بنائی جاتی ہے، جب وہاں امام پہنچے گا، مؤذن پہنچے گا، خادم پہنچے گا، پہنچنے کے بعد فوراً وہ یہی کہیں گے ہمارے ادھر سے 4 قرآن شریف پڑھا گیا، ہمارے ادھر سے 2 قرآن شریف پڑھا گیا، ہمارے ادھر سے 3 قرآن شریف پڑھا گیا. اس طریقے سے امام حسین کی بارگاہ میں ہمارے قرآن کے وہ محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم قرآن جب ان کے بارگاہ میں بخشیں گے، پہنچائیں گے، تو ہم اپنا قسمت کا ستارہ ہم خود روشن کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے 2-3 کے شعر سماعت فرمائے. اس کے بعد وہیں سے حضرت قاسم بن عباس سے: چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی. کہیے سبحان اللہ. میری آواز پہ نہ جائیے، خالی آپ شعر پہ جائیے. چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین آپ کے ٹھوکر سے نکلتا پانی، یا حسین آپ کے ٹھوکر سے نکلتا پانی. اور کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، حکم دے دیتے تو سورج بھی اگلتا پانی، حکم دے دیتے تو سورج بھی اگلتا پانی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان شعر میں اس لیے روز پڑھتا ہوں کہ کم سے کم حضرت حسان بن ثابت کو میرے نبی نے جب نعت پڑھنے کے لیے کہا تو میرے نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور میں بھی اپنی زبان سے نبی کی بارگاہ میں جو رب نے مجھے زبان دیا ہے، جو مجھے رب نے قوت دیا ہے، تو کم سے کم برکتیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ فی سبیل اللہ قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. قرآن کی آیت مبارکہ حیات الشہداء کی گواہی دے رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عطائے رسول علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین،
سرداد نداد دست یزید حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وفادار جانثار ساتھی تھے، ان لوگوں نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے قدم مبارکہ چوم چوم کر کے سب جام شہادت نوش فرما چکے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک امام حسین کے چاہنے والے رہے، ایک خصوصیت ہے، افضل بھائی موجود ہیں یا ہمارے بھائی موجود ہیں، آپ لوگ بھی موجود ہیں، سنتے ہوں گے ہر سال جب جلسہ کراتے ہیں کہ جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جانثار تھے تب تک خاندان نبی کے، خاندان علی کے، خاندان حسین کے کوئی فرد کربلا میں آگے نہیں گیا، سارے کے سارے لوگ محبت میں جاتے رہے اور اللہ کی بارگاہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضرت حر، یہیں سے میں تھوڑا سا تیزی کیا تھا کل، تو وہیں سے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت حر جو تھے انہوں نے آئے تھے ان کے طرف سے، لیکن کتابوں میں آیا ہے کہ ظہر اور عصر یہ دو نمازیں جب امام حسین کے پیچھے پڑھی، کیونکہ آپ ادھر بھی اذان ہے ادھر بھی اذان ہے، جو حر تھے انہوں نے بھی اذان دلوائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اذان دلوائی، لیکن جب اذان دونوں طرف سے ہوئی تو الفت و محبت میں بات ہوئی۔ امام حسین نے فرمایا، اے حر کیا تم میرے پیچھے نماز پڑھے گے؟ میرے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھ کر کے اپنی قسمت کا ستارہ بلند کیا، آئے تھے ان کے طرف سے، لیکن اب نماز پڑھنے کے بعد دل میں محبت پیدا ہوئی، الفت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر عصر یا مغرب کی نمازیں پڑھنے کے بعد اب آپ اپنے خیمے میں، حضرت امام حسین اپنے خیمے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے سلسلہ جاری رہا، اور کتابوں میں آیا ہے کہ سلسلہ جو جاری رہا تو کافی دیر تک سلسلہ جاری رہا، ادھر بھی گفتگو ہوتی تھی، ادھر بھی گفتگو ہوتی تھی، ادھر بھی گفتگو ہوتی تھی، ادھر گفتگو ہوتی تھی، معاملہ جو پیش آیا، معاملہ جو پیش نظر آیا، وہ معاملہ بنتے ہوئے نظر آئی، افضل بھائی معاملہ بنتے ہوئے نظر آئی، اور ادھر ابن سعد جو تھا یہ جب بھی معاملہ بننے لگتا تھا تو کبھی کبھی یہ بگاڑ دیتا تھا، اور اس کے بعد جب ابن سعد سے معاملہ امام حسین سے بننے لگا، کیونکہ ابن سعد آپ اس کو ذہن میں رکھیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت سعد بن وقاص جو عشرہ مبشرہ سے تھے، یعنی جنتی ہیں، انہی کا بیٹا ابن سعد تھا، انہی کا بیٹا ابن سعد تھا۔ اب جب حضرت امام حسین سے کبھی کبھی بات بننے لگتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب وہ معاملہ آ کر کے بگاڑ دیتا تھا، وہ آ کر کے معاملہ فوراً بگاڑ دیتا تھا، معاملہ آ کر کے فوراً بگاڑ دیتا تھا، اور اس کے بعد کہنے لگتا تھا کہ کیا تو گورنری تمہیں نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں بادشاہت نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں آپ کو یہ نہیں چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے معاملہ جب بننے جاتا تھا تو سمر ذیلوشن کھولی یہ سب جو تھے سب معاملہ بگاڑ دیتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ قربان جائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی محنت کیا اور کتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب حر نے سارا معاملہ طے کر لیا، اور اس کے بعد ایڑ لگائی، ایڑ لگانے کے بعد ابن سعد کے طرف سے ابن سعد نے کہا، اے حر
ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کی ہاں میں ہاتھ تم ملا رہے ہو. تو کیونکہ حور کو نہیں پتا تھا کہ واقعی یہ لوگ امام حسین کو قتل کر دیں گے. تو جب ابن سعد نے کہا جب کہا کہ حور ہم امام حسین کو قتل کر دیں گے، یا تو وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یا وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حور نے کہا میں نے تو صرف یہی سمجھا تھا کہ آپ لوگ ایسا ہی معاملہ کر رہے ہو، کیونکہ فوج تو کہیں کہ کہیں جا رہی تھی نا افضل بھائی، فوج دوسری جگہ جا رہی تھی اس وقت اور کہیں پہ لڑائی ہو رہی تھی. لیکن یہ تو یزید کے کہنے پر ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نے اس نے کہا کہ وہاں کا معاملہ چھوڑ کر کے پہلے حسین سے لڑو، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو وہاں کا جو دستہ تھا 22,000 کا لشکر یہاں بھیج دیا. بتائیے 72 یا 82 لوکوسی قدسیہ کے لیے 22,000 کا لشکر، آپ سمجھ رہے ہیں نا 72 اور 82 میں بہت فرق ہے. لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ نواسے رسول ہے، ان سے لڑنا اتنا آسان نہیں. بہرکیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب حور ابن سعد سے باتیں ہو رہی تو اس نے کہا، جب جان گیا کہ یہ معاملہ نہیں ہے گا تو اس نے ایڑ لگائی گھوڑے کو اور امام حسین کے قدموں میں آ گیا اور کہا اے امام حسین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عرض کیا، اے آقا امام حسین، اگر میں آپ کے طرف سے اس طرف لڑنے جاؤں تو کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. اگر کیونکہ میں نہیں روکتا تو شاید آپ دوسرے گاؤں میں چلے جاتے، کیونکہ حضرت امام حسین سے معاملہ ہو رہا تھا کہ آپ ہم کو دوسری جگہ جانے دیجیے، کیونکہ یہ مسئلہ خداوندی تھی، آنا تو وہی ہے لیکن دنیا کو حجت بتانا ہے نا. جیسے اب یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور بتا رہے ہیں نماز پڑھو، کوئی نماز نہ پڑھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی امام حسین نے حجت کے لیے، تاکہ کل یہ نہ کوئی کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا امام حسین یہی ہے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حدیث حسین منی وانا من الحسین انہی کے بارے میں نازل ہوا. اس لیے امام حسین اتمام حجت کے لیے ہر چیز پیش کرتے تھے. ان کے جتنے جوان جاتے تھے سب پیش کرتے تھے، جتنے ان کے سپاہی جاتے تھے سب پیش کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میرے آقا امام حسین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، اللہ رب العالمین آپ کو جنت عطا فرمائے گا اور میں جنتی جوانوں کا سردار حسین منی وانا من الحسین، میں حسین، میرے نبی نے ارشاد فرمائے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو جو حسین کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو حسین کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا. اور نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی ماں باپ سے محبت کرو. یہ ساری چیزیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا. وہی تو کربلا میں امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو اور میں جنتی جوانوں کے سردار ہوں. بہرکیف جب ادھر سے حور ایڑ لگا کر کے پہنچے، انہوں نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد کہا روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امام حسین کے برابر ہو. مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، اتر دکھن پچھم، کہیں پر جتنا رب نے بنایا ہے حسین سے بڑا معزز کوئی نہیں ہے. لیکن جس کے دل میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کا مہر لگ چکا ہو، پھر اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتی. بہرکیف جو اس وقت پہلوان تھے، ابن سعد نے کہا سب لوگ جان جاؤ اور جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد سے کہہ دینا، یزید سے کہہ دینا کہ کربلا میں سب سے پہلے جو تیر چلایا ہے وہ ابن سعد نے چلایا. اللہ اکبر. یعنی امام حسین کی طرف سے تلوار کبھی نہیں چلی، نہ امام حسین کی طرف سے کبھی تیر کا بوچھار ہوا ہے. کہیں بھی پہل ہوا ہے تو یزیدیوں کی طرف سے ہوا ہے. پورا کربلا کا تاریخ پڑھیے، اٹھا کر کے دیکھیے، مدینہ سے لے کر کے مکہ تک، مکہ سے لے کر کوفہ و عراق اور کربلا تک جتنے معاملے ہوئے ہیں، امام مسلم نے بھی وہی کہا تھا. نہیں تو امام مسلم چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. 40,000 لشکر معاملہ کم ہے، 40,000 لوگ آئے تھے جو
गवर्नर हाउस को घेरे थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी तरफ से तलवार नहीं उठा सकते, हम नबी के नवासे हैं, हम मोमिन का खून बहाना नहीं चाहते, जब मोमिन हमारे को खून बहाएंगे तो फिर हम उनके तरफ बहाएंगे। बह गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान इस तरीके से मामला जा रहा। जो मशहूर पहलवान थे उनको रोक करके इब्न साद रखा था कि फला बिन फला से लड़वाएंगे, फला बिन फला से लड़वाएंगे। अब हुर जो कि ये भी ताकतवर थे, अब आए बड़े हुर ने जिस तरफ तलवार उठाते थे, क्योंकि इमाम हुसैन के कदमों को चूम करके आए हैं, तो हैदर के जब गुलामों का यानी हैदर के बेटों का जब कदम चूमते हैं तो रब तबारक ताला हर जगह कामयाबी अता फरमाता है। तो अब जिस तरफ तलवार उठाते हैं हर तरफ पुश्तों के पुश्तों बैठ जाते हैं, यानी हर तरफ जो है रब तबारक ताला उनको शिकस्त अता फरमाता है, फिनारे जहन्नम हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरीके से मामला चलता रहा। न जाने कितनी यजीदी भेड़ियों को हुर ने फिनारे जहन्नम फरमा दिए। लेकिन हर जगह हर तकरीर में आप यही सुनोगे, हर जमानों में यही सुनोगे कि जब इब्न साद ने देखा कि मामला इस तरीके से रहेगा तो कहीं 22,000 का लश्कर ऐसा ना हो कि एक ही सिपाही सारे लोगों को निस्तो नाबूद कर दे, तो इब्न साद हुक्म फरमाए एक बारगी हमला करो, यानी सारे के सारे लोग एक बारगी हमला करो और सारे लोग तीर चलाना शुरू करो। और जब तीर चलने लगेगा तो जाहिर सी बात है एक नौजवान कितने तीर को संभालेगा, एक नौजवान कितने लोगों को संभालेगा। बहरकैफ अब सारे यजीदियों ने इब्न ज़ियाद के हुक्म के मुताबिक, इब्न साद के हुक्म के मुताबिक, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हुक्म के मुताबिक, उनकी लफ्ज में बोल रहा हूं, सारे लोगों ने हुर को घेर लिया। और जब हुर जख्मी हो गए, गिर नहीं चाहते थे, तो इरशाद रब की बारगाह में अर्ज किए, मौला आका इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज किए और एर लगा करके आप इमाम हुसैन के कदमों में आ गए। और इमाम हुसैन ने गर्द गुबार को साफ किए, और गर्द गुबार साफ करना था। मेरे मौला इमाम हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुर उधर से लड़ते तो जहन्नम में जाते, इधर से लड़ लिए तो जन्नत में चले गए, कहिए सुभान अल्लाह। अब हजरत कासिम बिन अब्बास, हजरत कासिम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत हसन हजरत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के बड़े भाई के लड़के हैं। और इन्हीं का अक्द हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की बेटी सकीना से तय हुआ था, निकाह नहीं हुआ था, सिर्फ तय हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कासिम बिन हसन ने जब अपने चचा से इजाजत ली, ऐ चचा आप मुझे इजाजत फरमाइए, ऐ चचा आप मुझे इजाजत फरमाइए, तो हजरत कासिम को मौला आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि आप मेरे भाई, बड़े भाई इमाम हसन की आप निशानी हैं, आपको हम कैसे जाने दें, और ये मेरे दुश्मन है, अगर मुझे कत्ल कर देंगे तो किसी को कत्ल नहीं करेंगे। मैं ये वाक़या भी आगे बताऊंगा, सिर्फ मैं शहादत बता करके आगे हूँ ताकि कभी प्रसादन बंद कराए तो आपका मामला रह ना जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, इस तरीके से मामला होता रहा। हजरत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप आए तो मेरे आका मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जब इजाज़त दिए, तो इजाज़त देने के बाद अब जो अर्ज़क था, वो अर्ज़क ने इब्न साद ने कहा कि जाओ, तो अर्ज़क ने कहा कि मैं इस बच्चे से लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं इस बच्चे से लड़ने नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं बहादुर हूँ और मैं सहसवार हूँ और मैं अपने एक जमात में एक वक़ार रखता हूँ, इसलिए मैं लड़ने नहीं जाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरीके से मामलात होते रहे। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
ارزق ایک پہلوان تھا، اس لیے وہ بچے کے سامنے جانا نہیں پسند کرتا تھا، لیکن ابن سعد نے کہا جائیے، تو کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں میرے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں کو بھیجتا ہوں، اور ابھی 1 منٹ میں قاسم کا سر میرے سامنے موجود ہوگا۔ اور یزیدیوں کا کہنا ہے، یزیدیوں کے لشکر کا، کہ جب امام حسن کے بیٹے قاسم جب آئے تھے تو کربلا میں ایسا لگتا تھا کہ 4 کربلا میں آ گیا ہے، اتنے خوبصورت تھے، اور ان کے گردن پر، ان کے سینے مبارکہ پر اس وقت جو زمانے میں لڑنے کے لیے اوزار رہتے تھے، زیرہ رہتے تھے، وہ آپ پہنے بھی نہیں تھے، ایسے شوق شہادت آپ چلے آئے تھے۔ لیکن جب امام قاسم نے تلوار کو لہرایا تو ارزق کا بڑا بیٹا جو آیا تھا، ایک ہی وار میں آپ نے فینار جہنم پہنچا دیا، ایک ہی وار میں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ارزق تلملا اٹھا، اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا۔ قربان جائیے مسلمانوں، دوسرا بیٹا آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، آپ سنتے ہوئے چلو حضرت امام حسن کا یہ شعر، حضرت امام قاسم دوسرے بیٹے کو بھی ایک ہی وار میں فینار جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ تیسرا بیٹا آتا ہے، ایک ہی وار میں تیسرے بیٹے کو بھی آپ نے فینار جہنم۔ اب چوتھا آیا، چوتھا جو تھا وہ تھوڑا الگ انداز سے آیا، وہ آیا، کہا 3 بھائی کو تو نے قتل کر دیا، 1 منٹ میں میں تیرا سر نیچے کر دوں گا۔ اور کتابوں میں آیا کہ برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم نے کہا میرے خاندان میں گالی نہیں دیتے، میرے خاندان میں الفت و محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہاں البتہ میں اتنا ضرور کہتا ہوں، ابھی تیرے ماؤں کے پاس میں تجھے پہنچا دوں گا، ابھی تک میں تیرے ماؤں کے پاس پہنچا دوں گا۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا، حضرت قاسم نے تلوار کو لہرایا اور اس کو فینار جہنم پہنچا دیا۔ اب 4 بیٹے فینار جہنم پہنچ چکے، اب تو ارزق آئے گا نا، اب تو ارزق آئے گا۔ 4 بیٹے جہنم میں جا چکے اور کہتا تھا میں لڑنے نہیں جاؤں گا، اب تو امام حسن کے شعر کو پہچان گیا کہ یہ جوان ہے، کون حیدری کرار کا یہ شعر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اب آیا، جھومتے ہوئے آیا، لہراتے ہوئے آیا اور کہا اے حسن کے بیٹے قاسم، تو میرے 4 بیٹے کو قتل کر کے بڑا بہادر سمجھ رہا ہے، میری طاقت دنیا جانتی ہے، میری طاقت کو دنیا مانتی ہے۔ امام قاسم نے کہا دنیا جانتی ہوگی، لیکن میرے خاندان کا شجرہ پر جو قلعہ بھی رہتا تھا وہ بھی ذرے ذرے یہی کہتے تھے، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی ذرات بھی میرے آقا مولا امام حسین کو سلام کرتے تھے، ذرات بھی سلام کرتے تھے، میں اس خاندان کا شیر ہوں۔ اب ادھر سے تلوار چلی، ادھر سے تلوار چلی، اس نے بہت تیز تلوار اٹھا کر کے امام قاسم پر مارنا چاہا۔ امام قاسم نے اس تلوار کو اپنے تلوار سے قلم کر دیا، یعنی تلوار ختم ہو گئی۔ پھر اس نے دوسری تلوار، کیونکہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ اکیلے نہیں آتے تھے، پیچھے آگے ہر جگہ تلوار، ایک گیا تو دوسرا گیا تیسرا، اس طریقے سے امام قاسم نے پھر جب تلوار دونوں طرف سے چلی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام قاسم نے اس تلوار کو روک لیا اور اس نے کہا اے قاسم، یہ میرے بیٹے کی تلوار تیرے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی؟ میرے بیٹے کی تلوار تیرے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی؟ امام قاسم نے کہا تیرے بیٹے نے مجھے دیا تجھے قتل کرنے کے لیے، تیرے بیٹے نے مجھے دیا ہے تجھے قتل کرنے کے لیے، اسی لیے میرے پاس آ گیا تلوار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حیدری کسار کا شیر نر دشمنوں کو، پشتوں کو پشتے ختم کر دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا امام حسین کے، امام حسن کے شہزادے ارشاد فرماتے ہیں میں تو بڑا بہادر سمجھتا تھا تجھے ذہن بھی کسنے نہیں آتا،
تجھے تلوار بھی پکڑنے قاعدے سے نہیں آتا. اتنا کہنا تھا. جب وہ نیچے جھکتا ہے, اوپر بیٹھ جائیے, کوئی دقت نہیں, اگر کچھ لوگ اوپر بیٹھ جائیے, کیونکہ اصل عنوان پر میں آ چکا ہوں, بس تھوڑا دیر میں انشاءاللہ ختم کر دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت امام حسن نے کہا تجھے زین کسنے بھی نہیں آتا, تجھے تلوار پکڑنے بھی نہیں آتا. وہ جب ارزق جھکا, امام حسن کے بیٹے شہزادے حیدری کسار کا یہ شیر نر فوراً تلوار اٹھایا, اس کی گردن کو ایسا پھاڑ دیا کہ فوراً ادھر سے جا کر کے کچھ دور جا کر کے گرا, پھر آرے جہنم ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اب جب اللہ. ابن سعد نے دیکھا کہ 4 پہلوان کو اس نوجوان نے, شیر نے قتل کر دیا, اور ارزق اتنا بڑا جو پہلوان تھا اس کو ایک وار میں اس نے نیست و نابود کر دیا, تو اب بزدلوں کی عادت ہوتی ہے ایک بارگی حملہ کرو, ایک بارگی حملہ کرو. اب ظاہر سی بات, ایک سپاہی کو جب چاروں طرف سے لوگ 22,000 کا لشکر جو آئے ہیں, ایک بارگی سب لوگوں نے گھیر لیا. اب حضرت امام قاسم جب دشمنوں کے الغار میں گھر گئے تو آپ کو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی نڈھال ہو گئے اور عرض کیا, مولا آقا امام حسین العطش العطش, یعنی اگر ایک گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں تو ابھی میں ان یزیدیوں کو ان کی اوقات بتا دوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, چاروں طرف سے گھوڑوں کو, ٹاپوں کو, ہر جگہ سب جگہ تیر لگ چکی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور قدموں کو چوم لیتے ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو گرد و غبار چہرے پر لگا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام حسین نے گرد و غبار کو صاف کیا. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, آپ پریشان مت ہوں, میرے نانا جان کوثر کا جام لے کر کے آپ کے لیے کھڑے ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت خاتون جنت جب تک با حیات رہی, میرے نبی کی وصال کے بعد 6 مہینہ کتابوں میں آتا کہ آپ با حیات دنیا میں رہیں, جب تک آپ رہیں تب تک حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی. جب آپ پردہ فرما گئے اس کے بعد آپ نے شادی کی, تو ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور بھی بیٹے کربلا میں آئے تھے, وہ ایک کے بعد دیگر شہید ہوئے گئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لڑکے حضرت عباس علم بردار جسے کہا جاتا ہے, تو یہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیے, اے میرے بھائی آپ مجھے اجازت دیں, کیونکہ بیویاں پانی نہیں ہے اور بچے نڈھال ہو رہے ہیں, آپ مجھے حکم فرمائیں اور میں پانی لے کر کے کم سے کم مسکیزہ میں پانی لے کر کے آتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت منت کہنے کے بعد, بہت گریہ وزاری کرنے کے بعد, مولا آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس علم بردار کو, آپ نے کیوں کہا کہ عباس میرے کمر ہے, یعنی حضرت عباس علم بردار جب تک ہے تو میری کمر ہے, آپ مت جاؤ, نہیں تو آپ جائیں گے, لوگ شہید کر دیں گے آپ کو, تو پھر میرا ساتھ کون دے گا, کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن گھر کے خیمے میں سارے معاملات کو دیکھ کر کے حضرت عباس علم بردار نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر کے آپ نہر فران کی طرف ایک مسکیزہ لے کر کے, جو کتابوں میں آیا ہے, آپ بڑھے. اور جب ایل لگائی تو سارے لوگ تو لڑائی کے لیے کھڑے ہوئے تھے, لیکن حضرت امام قاسم حضرت عباس علم بردار نے نہر فرات کی طرف جب گھوڑے کو ایل لگا کر کے بھگایا, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ابن سعد یہی جاسوس ہے کربلا کا, سب سے بڑا جو معاملہ, اگر یہ چاہتا تو کربلا کا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. ابن سعد نے کہا اگر ایک بوند بھی امام حسین کے خاندان میں پہنچ گیا پانی, تو دنیا یاد کرے گی کہ 22,000 کا لشکر کو ایک ہی نوجوان نے پست کر دیا, ایک بوند پانی نہ پہنچ پائے. لیکن
یہ شیر حیدری کسار کا شیر نر ایک ایڑ لگائی فوراً پانی میں پہنچ گئے، ایک ایڑ لگائی فوراً پانی میں پہنچ گئے، اور گھوڑوں سے بھی کہا پانی پی لو، آپ پانی پینا چاہے جو کتابوں میں آیا ہے۔ میں نے ابھی پڑھا تھا نا کہ میرے عباس نے پانی نہیں پیا بلکہ دریا کو خود ہی پانی پلا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ پانی پینے کے لیے اٹھائے تھے نا، تو پانی نہ پی کر کے پانی الٹ دیا کہ تو خود ہی پانی پی لے تیرا پھوٹ گیا مقدر، کتابوں میں آیا ہے۔ بہرکیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اس طریقے سے حضرت عباس نے پانی کو مسکیزے میں بھرا اور لے کر کے چلے۔ اب چلنا تھا، ابن سعد نے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ پانی ایک بوند نہ پہنچ پائے۔ اب لوگوں نے تیر، تلوار اور اس طریقے سے میمنہ مطلب ہوتا ہے جسے کبھی کبھی آگ کا شعلہ پھینکتے نا، تو اس طریقے سے وہ لوگ ساری سازشوں کے تحت میدان کارزار میں تھے، ساری چیز ان کے پاس موجود تھی، اور میدان کارزار میں کرب و بلا میں جو سب لوگ آئے تھے، اور امام حسین تو لڑنے کے لیے تو گئے نہیں تھے، بس کچھ تبرکات آپ کے پاس تھے، اس میں تبرکات کے طور پر حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ تلوار وغیرہ رہے تھے۔ بہرکیف چاروں طرف سے تیروں کا بوچھار، تب تک ایک ابن سعد کا جو جاسوس تھا اس نے ایسا تلوار مارا کہ حضرت عباس علمبردار کے داہنا بازو کٹ جاتا ہے، داہنا بازو کٹ جاتا ہے، اور آپ نے بائیں بازو سے اس مسکیزی کو پکڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ایک جو میرے بیچ میں بھی چوٹ لگا تھا، میں 2 دن پٹی باندھ کے آیا، میک نہیں باندھتا تھا، دوسرے سے کہتا تھا۔ یعنی جسم کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ خود جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بھی میدان کارزار میں اگر ہاتھ کٹ جائے تو فوراً آدمی بڑا سے بڑا سپاہی گھر بھاگ جائے گا، بڑا سے بڑا سپاہی گھر چلا جائے گا، رخ پھیر لے گا۔ آج ایک تماچا کوئی کسی کو مار دو تو معاذ اللہ کلمہ بدل دے گا۔ یہ ہمارے حالات ہیں، لیکن شیر نر کچھار امام حسین کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حیدری کچھار کا شیر نر حضرت عباس علمبردار نے بائیں ہاتھ سے پکڑے، اور اس کے بعد اپنی بہادری کا مظہر دکھاتے رہے۔ پھر ابن سعد نے اشارہ کیا دوسرا بازو کاٹ لو، دوسرے بازو کو بھی کاٹ لیا، اور اس کے بعد آپ نے دانتوں سے پکڑا۔ تیر چاروں طرف سے الگار ہے، چاروں طرف سے پھینکا جا رہا ہے، چاروں طرف سے مارا جا رہا ہے۔ اب حضرت امام عباس علمبردار چاروں طرف سے گھر جاتے ہیں، مسکیزوں کی چھلنی کیا جاتا ہے۔ کتابوں میں آئے کہ ابن سیس اور جو بڑے بڑے اس وقت پہلوان تھے، تیر ان کا ادھر ادھر نہیں جاتا تھا، فوراً ایسا تیر مارا کہ مسکیزے سے لگتے ہوئے حلق تک پہنچ گیا، اور حضرت عباس علمبردار نے کہا ادرکنی اے میرے بھائی، العطش العطش، اے میرے بھائی آپ مجھے بچائیں۔ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے اور حضرت عباس علمبردار کو لے کر کے ان کے چہرے کو صاف کیا، آنکھیں کھولے، اور اشاروں میں بات ہو گئی۔ آپ وصال فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پانی خیموں تک ایک بوند تک نہ پہنچا، اور حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے سارے کے سارے لوگ آتے رہے۔ واقعات بتا کر کے صرف آپ کو اور اپنا ذہن تازہ کرنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اب حضرت علی اکبر، ان کی عمر کتابوں میں بتایا جاتا کہ 18 سال کی عمر تھی، 18 سال کی عمر تھی۔ حضرت امام حسین کے بیٹے، اب انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، تو میرے آقا امام حسین نے منع کیا، آپ کو نہیں جانا ہے۔ بہت اصرار کرنے کے بعد، بہت آپ کی بارگاہ میں گر گرانے کے بعد آپ نے جب اجازت دی، اس لیے زیادہ تفصیل میں جاؤں گا، پھر ادھر سے آ جائیں گے تو پھر معاملہ رہ جائے گا، لیکن آپ نے اجازت دی تو پھر 4 پہلوان، پھر طارق بن سیس کتابوں میں آیا ہے، یعنی 18 سال کے نوجوان کو، جو اس وقت سارے لوگ تھے نا، تو کوفہ و عراق کے جو بڑے بڑے مشہور تھے پہلوان، سب کو وہ ابن سعد بچا بچا کے رکھتا تھا،
کہ جب میرے لیے لوگ آئیں گے تب بھیجیں گے. اب طارق بن سیس سے ابن سعد نے کہا جاؤ. طارق بن سیس کہہ رہا میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا, یہ 18 سال کا بچہ ہے, اسے میں لڑنے جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا, میں اپنے بچے کو بھیجوں گا, میں اپنے بچے کو بھیجوں گا, میں اتنا بڑا شہسوار ہوں, میری طاقت دنیا جانتی ہے, میں اس 18 سال کے بچے سے لڑنے جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا. یہ کتابوں میں آیا. لیکن ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے تو نہیں جائے گا, دوسرے کسی کو بھیج. تو اب اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا. طارق بن سیس وہ آیا, حضرت امام علی اکبر نے پہلے خطبہ دیا, دیکھو میں حسین کا بیٹا ہوں, کل یہ نہیں کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. زیادہ خطبہ دیا لیکن میں آپ کو صرف اپنا ذہن تازہ کر کے بتا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت امام حسین کی یہ شہزادے حضرت علی اکبر نے جب وہ اس کا بڑا بیٹا آیا تو آپ نے فوراً تلوار کو اٹھایا, ایک ہی بار میں اس کو فینار جہنم پہنچا دیا. دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, سارے کے سارے کو لوگوں کو فینار جہنم تلوار سے حضرت علی اکبر نے سب کو فینار جہنم پہنچا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب جو طارق تھا اب تو ان کو آنے ہی, 4 بچے چلے گئے, اب کہاں جائیں گے آپ, اب تو آنے ہی ہے. آیا جھومتا ہوا, ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آیا اور کہا, اے نوجوان تو نے میرے بچوں کو قتل کر کے اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے, ابھی میں 2 منٹ کے اندر تجھے قتل کر دوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت علی اکبر نے ایسی تلوار اٹھائی کہ ایک وار میں طارق بن سیس زمین میں پست ہو گیا. سبحان اللہ. اب ابن سعد نے کہا دیکھے یہ حیدری کسار کا شیر نر ہے, جس طرف تلوار اٹھائیں گے ان لوگ اپنی جان کو جان نہیں سمجھتے, اللہ کو ایک مانتے ہیں اور نبی کے نام پر قربان کر دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, چاروں طرف سے الگار ہوئی اور حضرت علی اکبر لوگوں کے میں گھر گئے. اب لوگوں نے جب ایک بار کی حملہ کیا تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمنوں کے خیمے میں گھر گئے تو آپ نے بھی الاتش کہا, اے میرے ابا جان میری خبرداری کیجئے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی آنکھوں سے گرد و غبار صاف کیا تو آنکھیں کھول دیجیے اور اس کے بعد آپ انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب امید کی کوئی کرن نہ رہی, لیکن خیمے سے آواز آ رہی ہے, آخری کڑی چل رہی ہے, خیمے سے آواز آ رہی ہے کہ بچوں کے لیے کچھ تو پانی کا مہیا کر دیجیے. اب حضرت علی اصغر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ ہاتھوں میں لے کر کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی تمہیں کچھ باقی ہے تو کم سے کم میرے بچوں کو پانی پلا دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار, لیکن سارے کے سارے لوگ تو بزدل ہو چکے تھے. وہ ہرملا جو تھا اس نے ایسا تیر چلایا, میں نے کل کہا تھا, ایسا تیر چلایا. اس زمانے میں جو آدمی کو تیر چلایا جاتا تھا وہ الگ رہتا تھا, جو گھوڑوں کو تیر چلایا جاتا تھا وہ الگ رہتا تھا. تو اس طریقے سے تیر چلایا کہ حضرت امام حسین کے ہاتھوں سے تیر جاتا ہوا حضرت علی اصغر کے حلقوں میں پہنچ گیا اور حضرت اصغر رضی اللہ تعالیٰ پانی کے بجائے جام شہادت نوش فرما لیے. مارا ہے تیر ہرملا اور خود ہی مر گیا, آغوش میں ہے حسین اصغر لیے ہوئے. یعنی مارا ہی تیر ہرملا اور خود ہی مر گیا, آغوش میں حسین ہے اصغر لیے ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان, امید کی دنیا, امید کی کرن جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی اصغر کو رضی اللہ تعالیٰ کو جب خیمے میں لے کر کے آتے ہیں تو کچھ لوگوں نے سمجھا, گھر والوں نے, کہ شاید پانی مل گیا ہوگا, لیکن پانی کی بجائے جام شہادت نوش فرما لیے تھے. اب آخری کڑی آپ کے سامنے, مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام. اگر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ پہلے چلے جاتے, آپ پہلے کربلا میں ان سے لڑنے کے لیے چلے جاتے, تو آپ کے شہید ہونے کے بعد کسی کو شہید نہیں کرتے لوگ. یہ بہت اہم بات آپ کو بتا کر کے رخصت ہوں گا, بہت اہم بات آپ کو بتا کر کے رخصت ہوں گا. چاہتے تو مولا آقا امام حسین پہلے چلے جاتے, سارے گھر خاندان بچ جاتے, سارے کے سارے لوگ بچ جاتے, لیکن نہیں.
آپ نے ارشاد فرمایا دنیا والوں دیکھ لو، حر جو ہے، حر کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل کا بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن میں کچھ اور میری نظر کہیں جا رہی ہے، لیکن بہرکیف میں بتا چل رہا ہوں، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے۔ یہ سارے لوگوں کو جو لوگوں نے شہید کیا قاتل مومن ہے۔ مجھ تک آنے کی کوشش نہ کرنا، مجھ تک آنے کی کوشش نہ کرنا، میرا قتل کرنا قاتل مومن نہیں قاتل دین بن جائے گا۔ مجھے قتل کرنا قاتل مومن نہیں بلکہ قاتل دین بن جائے گا۔ مجھ تک پہنچنے کو کوشش نہ کرو، نہیں تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آئے، اور اپنے گھر میں آنے کے بعد بیویوں کو، گھر والوں کو، سب کو تسلی دیے، سب کو مشورہ دیے کہ صبر و استقامت سے رہنا، اور صبر استقامت کے ساتھ آپ لوگ قائم رہنا، کسی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کر کے اب کربلا میں آ کر کے خطبہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اس روئے زمین پر جو نبی نے ارشاد فرمائے تھے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور میرے نبی نے ارشاد فرمائے تھے کہ میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں، وہ میں ہی ہوں، آپ لوگ مجھ تک آنے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن جب سارا خطبہ دینے کے بعد یزیدیوں میں عبید اللہ ابن زیاد کے جو یہ لشکر تھا اور ابن سعد، اس میں سب رونے لگے۔ امام حسین جب لشکر کو متنبع کیے، جب خطبہ دینے لگے تو سب لوگ رونے لگے یزیدی خیمے میں۔ تو جب ابن سعد سمجھ گیا کہ کہیں ایسا نہ معاملہ ہو کہ معاملہ پلٹ جائے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ سب کو جو قتل کیے ہو تو بھی میں بخشوا لوں گا، جنتی جوانوں کا سردار تو میں ہی ہوں نا، تو نانا سے کہہ کر کے میں بخشوا لوں گا۔ تو سب رونے لگے کہ ہاں غلط ہم لوگوں نے کیا۔ لیکن جب ابن سعد یہ جاسوس اور یہ کھولی، سب سے بڑا تو کھولی اور یہ سمر دوسن یہ جو تھا، تو یہ سب چلانے لگے، یعنی کچھ لوگ ڈھول بجانے لگے، کچھ لوگ وہ کرنے لگے، تاشا بجانے لگے، یعنی اور لوگ امام حسین کی طرف مائل نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس طریقے سے جب ڈھول تماشا ہر چیز بجنے لگا، آپ سمجھ جائیے جو ڈھول بجاتے ہیں تو آج کے دن نہ بجائیں۔ آج کے دن جنتی جوانوں کے سردار شہید ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں قرآن کی آیت پڑھیں اور پڑھوائیں۔ اس لیے ہم وہ قوم نہیں ہیں جو ڈھول بجاتے ہیں، وہ تو کسی کا اور مقدر ہے، ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ نور الہدیٰ نے جو آج 10 دن محنت کے ساتھ بیچارے آ رہے ہیں، کاروبار چھوڑ کر کے آپ کو بلا رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، یہ اسی لیے بلائے تاکہ لوگ راہ راستوں پر آ جائیں۔ بہرکیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ابن سعد نے کہا کہ خطبے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ سب سمجھ گئے، خطبے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ سب سمجھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کا اور اپنے گھر والوں کا جو تبرکات تھا اس کو لے کر کے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اس بیمار تھے، آپ نے کہا میں بھی جاؤں گا، لیکن آپ نے کہا نہیں، میری خاندان آپ سے چلے گی، آپ کے سر پہ سب چیز رکھ کر کے، اور آپ نے کہا کہ آپ کو تسلی دے کر کے کہا میرے خاندان کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ سے ہی میری نسلیں چلے گی، آپ اطمینان سکون کے ساتھ آرام فرمائیے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کا محافظ ہے۔ ہمارے گھر خاندان کو ساری بیویاں کہنے لگی آپ کے جانے کے بعد ان لوگ کیا سلوک کریں گے، کس طریقے سے برتاؤ کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو تسلی دینے کے بعد کہا خدا محافظ ہے، کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا محافظ ہے۔ بہرکیف اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دستار بندی اور تلوار، حیدری کرار، سارا چیز لے کر کے آ کر کے میں اطمینان میں حجت کے لیے آپ نے ساری باتیں یزیدیوں کے پاس بھیجا، لیکن جس کے دل میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کا مہر لگ چکا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اب ادھر سے تلواریں چل رہی، ادھر سے تلواریں چل رہی، سارے طرف سے تلواریں چل رہی ہیں۔ حیدری کسار کا یہ شیر نر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب تلوار چلاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے بازو میں صدیق اکبر کی صداقت سما گئی ہے، ایسا لگتا تھا کہ عمر فاروق اعظم کی عدالت سما گئی ہے، ایسا لگتا تھا کہ عثمان ذوالنورین کی سخاوت
حضرت مولا علی کے صدقے امام حسین کے خونوں میں رگ بڑھ کر کے جوش مار رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس طرف تلوار اٹھاتے ہیں پشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں, سب کو پست کر دیتے ہیں. مولا آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سارے طرف جب اس طریقے سے معاملہ کیا تو ابن سعد نے کہا ایک بالگی حملہ کرو, ایک بارگی حملہ کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسے پہلے سارے لوگوں نے بزدلانہ حرکت کیا تھا اسی طریقے سے سارے لوگوں نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گھیر لیا اور یزید کی طرف سے جو پہلوان بچائے گئے تھے سارے کے سارے لوگوں نے تیر بازی کیا, آگ کے گولے برچھائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جب گھوڑے اور آپ زخمی ہو گئے تو آپ ایک جگہ کھڑے ہو گئے. زیادہ تفسیر میں نہ جا کر کے معاملات آپ سمجھ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہو گئے تو آپ سمجھ رہے ہیں کیا وقت تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ جمعہ کا وقت تھا اور آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, اور جب لوگوں نے اس کے باوجود یہیں تک بس نہیں کیا, تلواریں چلتی رہی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وقت مانگی, اور وقت مانگنے کے بعد آپ نماز میں چلے گئے. نماز میں جانا تھا کہ لوگوں نے, ابن سعد نے کہا اگر یہ امام حسین نماز سے سجدہ کر کے اٹھ جائیں گے تو پھر کوئی ان سے پیش نہیں پائے گا, لہذا اہل بالغی حملہ کر دو, ان کو شہید کر دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لوگوں نے ایسا تلوار کا وار کیا کہ مولا آقا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو کچھ سپاہی جب آگے بڑھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا چہرے مبارکہ اتنا نور برس رہا تھا کہ اس کی ہمت نہ ہوئی, پیچھے بھاگ گئے. لیکن جو سیمر لوسن تھا یہ بہت بڑا بدبخت تھا, اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارکہ کو الگ کیا, یعنی جدا کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کی گردن کٹی, میں اپنی زبان میں کہتا ہوں امام حسین کا گلا نہیں کٹا بلکہ بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹا, اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میرے نبی چوما کرتے تھے, گلی کو چوما کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. اور آج یزیدوں نے اس دن یزیدوں نے سمجھا تھا کہ امام حسین کو ہم شہید کر کے آخری سانس لیں گے, لیکن نہیں. اس کے باوجود یزیدی لشکر سے نہ بیٹوں کے ذریعے نہ بیٹیوں کے ذریعے دنیا میں کوئی جنم نہیں لیا. آخری بات انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کر کے رخصت ہوں گا. اللہ رب العالمین نور الہدیٰ نوجوان کمیٹی کی جانب سے جو کچھ یہاں آج بیان ہوا, مولا جو سری سے بیان ہوا, مولا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب بكل ذنب واتوب الیہ. حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں. میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.